اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج ہم یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا یہ واقعی امام حسین کی کنیز تھی؟ کربلا کے قیدیوں میں اس نے ایسا کیا دیکھا جس سے وہ شک میں پڑ گئے؟ امام حسین کی شہادت کے بارے میں سن کر اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے اہل بیت کو شہید کر دیا اور زندہ پکڑے جانے والوں کو قیدی بنا کر دمشق میں لایا گیا۔ جب لوگوں نے ان قیدیوں اور شہیدوں کے سروں کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا، اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلیں وہی دل بہلاتے ہیں۔ یہ سن کر ہند فوراً اٹھی اور عمدہ لباس زیب تن کیا اور سر پر چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب ہند کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پہچان لیا اور اپنی بیوی ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا؟ کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نے اس عورت کو نہیں پہچانا۔ زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ زینب کی بات سن کر ام کلثوم نے سر نیچے کر لیا اور اسی طرح زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ دونوں نے کیا خاص گفتگو کی اور پر اسرار طور پر اپنے سر جھکا لیے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پوچھا، بہن آپ کس علاقے سے ہیں؟ اور اسی طرح زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ دونوں نے کیا خاص گفتگو کی اور پر اسرار طور پر اپنے سر جھکا لیے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پوچھا، بہن آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی۔ ہند نے کہا، میں اپنے آقا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ زینب نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور ان کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسن اور اولاد حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامن بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا اور زینب اور کلثوم کا حال دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح پاک مائی زہرا کی دوسری اولاد کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ زینب نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں سے جواب دیا، میں نے جو کچھ پوچھا ہے، آپ نے جو کچھ پوچھا ہے آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ آئے تھے۔ ہند کو بتاتی ہے، یہ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم ابو فضل عباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے میدان میں بے غسل اور بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہیں۔
اور ہمارے سب جوان شہید ہو گئے، صرف ایک جوان جس کا نام علی ابن حسین ہے وہ زندہ ہے، جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ یہ بات سن کر ہند کی چیخ نکل گئی، ہائے میرے آقا، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے آقا، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میرے معصوم آقا، کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر مارا اور اس کا سارا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ اس خون سے اس کا سارا جسم لت پت ہو گیا اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمانے لگی، اے ہند، تم اپنے آپ کو سنبھالو اور دربار واپس چلی جاؤ، کیونکہ تمہارے شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے۔ ممکن ہے وہ تمہیں یہاں دیکھ کر سزا دے، اذیت دے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے۔ ہند نے جواب دیا، مجھے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتی ہوئی گزاروں گی۔ اور اے میرے آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ سب میرے ساتھ چلو، ورنہ میں بھی یہاں آپ کے ساتھ بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یزید اس وقت بیرونی ملکوں کے مشیروں کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی تعریفیں سن رہا تھا۔ تو ہند نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا ہے کہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے کی نوک پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابن زید نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا۔ جب یہ سب یزید کہہ چکا تو ہند کو چادر اڑائی تو اسی وقت ہند نے کہا، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، خدا تجھے غارت کرے۔ اپنی زوجہ کو سر ننگی دیکھ کر بڑے مجمع میں تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو آل رسول زادیوں کو سر برہنہ کر کے بازاروں اور دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر نامحرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری غیرت کہاں گئی؟ لیکن یزید لعنتی پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ چپ چاپ واپس اپنے دربار میں چلا گیا۔ معزز سامعین، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کتنا ظالم شخص اور لعنتی شخص تھا، جسے کسی کی عزت کا کوئی خیال نہ تھا سوائے اپنے۔